بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے ایک دو واقعے جو آنکھوں دیکھے ہیں ان کا حال عرض کرنا ہے۔ بازار میں ایک دفعہ آلو بخارا کی دکان کے اوپر میں کھڑا تھا، تو میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ اس کا کیا ریٹ ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ 250 روپے کلو ہے۔ تو دیکھنے میں بھی بڑے اچھے اور موٹے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ 1 کلو دے دو، اور پھر ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھٹے تو نہیں ہیں، تو وہ کہنے لگا جی کھٹے تو ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ½ کلو دے دو، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو سچ بول کے اپنی چیز کو بیچتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہی دنوں میں ایک دکان والے کے پاس آم لینے کے لیے کھڑا ہوا، تو میں نے کہا یہ کس طرح ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ 150 روپے کلو ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ 2 کلو دے دو، تو اس نے جو پکے ہوئے آم تھے اچھے وہ والے ڈالے، اور پھر کچھ کچے آم بھی بیچ میں اس نے ڈال دیے، اور جب وہ کلو سے زیادہ ہوئے، 2 کلو لے رہا تھا، تو اس نے وہ جو کچے آم تھے وہ باقی رہنے دیے اور پکے نکال لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، آپ نے جب نکالے ہیں تو سارے ہی پکے نکال لیے، تو کچے رہنے دیتے، بیچ میں کچے نکالتے پکے رہنے دیتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلو میں اپنی طرف سے ایک آپ کو زیادہ دیتا ہوں۔ تو پھر میں سوچنے لگا کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گاہک کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اور بات کر کے چیز اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ ہمیشہ تاجر حضرات، دکاندار حضرات، سیلر حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ اچھی چیز اور صاف چیز اور واضح الفاظ سے بتا کر چیز بیچیں۔ 2 نمبری، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، بات کر کے مکر جانا، عیب چھپانا چیزوں کے، ان چیزوں سے چیز اگرچہ بک جاتی ہے لیکن وہ جو تجارت ہے وہ بے برکت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا، ملاوٹ کرے گا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دھوکے باز ہوگا، قیامت کے دن اس کی سرین کے اوپر اس کے جھوٹ کے برابر ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے، خائن ہے۔ تو ہمیں دھوکے سے بچنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آج سوسائٹی اور معاشرے اور ملک کی عدم ترقی کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان کے معاملات تقریباً 80% خراب ہو چکے ہیں۔ ہر دکاندار کو دیکھیں، ہر ٹھیکیدار کو دیکھیں، وکیل کو دیکھیں، ڈاکٹر کو دیکھیں، ہر عہدیدار کو دیکھیں، سیاسی غیر سیاسی کو دیکھیں، منشی کو دیکھیں، رشتہ داریوں میں دیکھیں، جتنے بھی معاملات ہیں، حاجی، نمازی اور مزدور، جتنا بھی عملہ ہے تقریباً 80% جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ چمکا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ کے اندر برکت نہیں ہے، خیانت میں برکت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیع شرا کرتا ہے، اگر وہ بات پوری بتا دے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ اس بیع میں اور اس مال کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ بات چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا محقت برکتو، تو یہ جو تجارت ہے، یہ جو بیع ہے، اللہ اس کی برکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تو ہماری نظر ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اچھی چیز لیں گے اور اچھی چیز دیں گے تو اس سے جو ہوگا، گاہک ہمارا جو ہے وہ خوش ہوگا، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ہماری دکان کے اوپر مڑ کے آئے گا، واپس آئے گا۔ اور اگر ہم نے اس سے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، خیانت کی، تو ایک دفعہ تو آئے گا لیکن دوبارہ وہ ہمیں برا بھلا کہے گا لیکن ہمارے ساتھ راضی نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، سیلر حضرات ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے حضرات ہیں، ہر ایک یہ نیت اور وعدہ کرے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا،
ملاوٹ نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ بازی نہیں کرنی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔